اگر کسی کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہو تو وہ وضو کیسے کرے گا؟ اسی طرح اگر کسی کے پیر میں یا جسم کے کسی حصے میں جو ہے پٹی بندھی ہو یا کوئی زخم ہو تو وہ وضو کیسے کرے گا؟ اس طرح کا اکثر مسئلہ لوگوں کے درمیان آتا رہتا ہے، تو آپ جو ہے اس مسئلے کو بغور سنیں، کافی جو ہے دھیان سے سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مسئلے کی نوٹیفیکیشن آپ تک جو ہے پہنچتی رہے۔ یہ یاد رکھیے، اگر کسی کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہو یا جسم میں یا پیر میں یا کوئی زخم ہے تو اب وہ وضو کیسے کرے گا؟ تو آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ جس جگہ پر، تو اگر ہم وہاں پانی بہائیں گے یا پانی ڈالیں گے تو وہ جو ہے ہمارا زخم زیادہ بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھے گا، یا اس کو نیا جو ہے تازہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس کو زیادہ ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس کو بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم پانی ڈالیں گے تو وہ جو ہے زیادہ ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا زخم جو ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو بالکل جو ہے پانی نہیں ڈالنا ہے۔ ہاں، اگرچہ یہ ہے کہ پانی ڈالیں گے تو زخم جو ہے زیادہ نہیں ہوگا، شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کو پانی ڈالنا ہی ہوگا۔ اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر جو ہے زخم زیادہ ہے، پانی بہانے لائق نہیں ہے، تو آپ کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ہے اپنا ہاتھ گیلا کر کے اس میں مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم اپنا ہاتھ گیلا کرتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے ہاتھ کو گیلا کر کر کے جہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے وہاں پہ ہمیں مسح کرنا ہوگا۔ ہاں، اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو گیلا ہوا ہاتھ ہے اس سے ہمارا زخم میں کوئی زیادہ اثر تو نہیں پڑے گا، یعنی کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، وہ زخم بڑھے گا تو نہیں، وہ نیا تازہ تو نہیں ہو جائے گا۔ اگر ایسی صورت ہے کہ تازہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، تو آپ کو گیلا ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے پھر آپ کو جو ہے اس کو جو ہے سوکھا چھوڑ دینا ہے، ہاتھ جو ہے بالکل ہی نہیں لگانا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ مسئلہ جو ہے بالکل سمجھ لیجئے، یہ واضح طور پر سمجھیے کہ اگر زخم ہے، اس پہ پٹی بندھی ہوئی ہے ہاتھ میں، یا وضو جس جگہ فرض ہے وہاں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر پانی ڈالنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، مرض یا زخم بڑھے گا نہیں، تو آپ کو پانی ڈالنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، زخم جو ہے نہیں بڑھے گا، زخم جو ہے بڑھ جائے گا تو پھر آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے، آپ کو ہاتھ کو گیلا کر کے جو ہے مسح کرنا ہے۔ اگر اس طرح سے بھی کہ آپ جو ہے گیلا ہاتھ کریں گے تو پھر جو ہے زخم تازہ ہو جائے گا یا نقصان ہوگا، تو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے گیلا ہاتھ بھی نہ لگائیں، بلکہ اس کو جو ہے اس کی حالت میں چھوڑ دے، ویسا ہی چھوڑ دے۔ مگر ہاں، یہ بات یاد رکھے، جیسی زخم ہوا تھا وہ اس قدر تھا، اتنا تھا کہ آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، آپ نے جب غسل کیا تو آپ نے جو ہے مسح کیا تھا، تو اب 2 سے 3 دن کے بعد جب وہ زخم ذرا اچھا ہو جائے گا تو آپ کو اب جو ہے اس کے کنارے کنارے پانی بہانا ضروری ہے، جب کہ زخم میں زیادہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو، کہ اگر کنارے میں پانی ڈالیں گے تو زخم جو ہے زیادہ نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے اس میں پانی ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر زخم بھی سوکھ گیا ہے تھوڑا تو آپ اس میں بھی جو ہے پانی ڈال سکتے ہیں، مگر ابھی اتنا باقی ہے کہ پانی ڈالنے سے زیادہ ہوگا، مگر گیلا ہاتھ کر کے جو ہے اس کو ہم مسح کر سکتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں۔ اسی طرح آپ جو ہے غسل بھی کریں اور اسی طرح وضو کریں گے تو آپ کا وضو اور غسل جو ہے دونوں ہو جائیں گے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر زخم بڑھے گا تو آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے، زخم نہیں بڑھے گا تو آپ کو پانی ڈالنا ہے، اور زخم پانی ڈالنے سے بڑھ رہا ہے تو ہاتھ کو گیلا کر کے جو ہے آپ کو مسح کرنا ہے، مگر ہاتھ گیلا کر کے اگر بڑھ رہا ہے مرض، زخم بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے اور آپ کا جو ہے وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اگرچہ سمجھ میں آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں احباب تک یہ مسئلہ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔